26 جون ہر سال عالمی یوم انسداد منشیات کے طور پر منایا جاتا ہے ساری دنیا میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں منشیات کے استعمال کے بارے میں اس کے خلاف آگاہی پیدا کی جائے، اور اس کی وجہ سے جو مشکلات اور جو ذہنی اور جسمانی صحت پہ جو اثرات ہوتے ہیں، یا معیشت کو یا سوسائٹی کو جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کی جائے۔ اب یہ ہے کہ لوگ جانتے بوجھتے بھی نشہ کیوں کرتے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جی پاکستان میں اس وقت 70 سے 90 ملین لوگ منشیات کا شکار ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر کی عمریں 15 سے 35 سال کی ہیں، یعنی جوانی کا بہترین حصہ وہ منشیات کی نقل کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اب یہ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے بڑی پہلی بھی یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جی آج کل یہ ایک بیماری ہے، نشہ کرنا ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری کیوں لگتی ہے؟ نمبر ایک کہ جی اس انسان کی شخصیت، پرسنالٹی، اس کی ضرور سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ میں، ہم نے بہت سے ویلاگ کیے ہوئے ہیں اس پہ، ان کو ضرور سنیں، کہ جی اس کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ میں کوئی پرابلمس ہیں۔ فیملی کے اندر وہ بچہ یا تو کوئی ٹینشنوں پریشانیوں کا شکار رہا ہے، یا اس کے ماں باپ کا رویہ اس کے ساتھ، یا بہن بھائیوں کا رویہ اس کے ساتھ، یا اسکول میں مسائل، یا بچپن پہ کوئی ایسے مسائل کا شکار رہا ہے جس وجہ سے اس کی پرسنالٹی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوئی، بلکہ اس کی پرسنالٹی کے اوپر برے اثرات پڑے گئے۔ اب دوسری بڑی وجہ کہ اس کو ایسے دوست مل گئے جو کہ اس طرف مائل تھے، اور انہوں نے اس کو بھی اپنے، جس کو کہتے ہیں پیر پریشر، کہ دوستوں کا ایک پریشر کہ جی بھی ہم بھی کرو تم بھی کرو، بھائی کیوں نہیں کرتے، آ جاؤ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو دوسرا ہے اس کے دوست، کہ جو اس کی کمپنی کیسی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تیسری ہے کہ جی کہ کچھ لوگوں میں تجسس ہوتا ہے، بھی اتنے لوگ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، دیکھے تو صحیح کیا مسئلہ ہے، کیوروسٹی، تھوڑا سا کر کے دیکھا، اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا اس میں اس کی طرف اس کی انکلینیشن ہو گئی، اور اس کے بعد آہستہ 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 وہ اس میں بڑھتا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تجربے کے طور پہ کرتے ہیں، کچھ کو تو تجسس ہوتا ہے، کچھ تجربے دیکھیں صحیح ٹھیک ہے، تجربہ کرتے ہیں بھائی کیا ہے، تو تجربے کے طور پہ کرتے ہیں۔ کئی دفعہ کچھ لوگ جو ہے ان میں سائیکولوجیکل جو سائیکیٹرک پرابلم ہوتے ہیں، کہ ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، پریشانیاں ہیں، غم ہے، دکھ ہے، یا پریشر ہیں، کوئی کاروبار یہ وہ، یا کسی قسم کے، وہ اس سے کوئی ان کو لگا دیتا ہے یہ ٹینشن کا بہترین علاج ہے، یہ لو یہ کر دو۔ تو کچھ ایسی چیزیں بھی، ایسے لوگ بھی ہیں جو اس نشے کی طرف ہو جاتے ہیں، بلکہ دوائی یا علاج کے طور پہ، اور پھر اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جی اس سے ہماری جو تخلیقی قوتیں بہتر ہوتی ہیں، مطلب بہت سے لوگ ڈرنک اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہم جو کام کرتے ہیں، تخلیقی کام کرتے ہیں، وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو طاقت اور انرجی کے لیے مختلف مت ہے نا، تو جی وغیرہ وغیرہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ کچھ مذاہب ہیں جن میں کچھ چیزیں مذہبی طور پہ وہ استعمال ہوتی ہیں، کہ ٹھیک ہے جی ان کو استعمال کریں گے تو اس سے ذرا جنون آئے گا، مذہبی جنون آئے گا، تو وہ اس میں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ساری اس طرح کی بے جا چیزیں ہیں جو انسان کو کے ذہن کو اس طرف راغب کرتی ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے منشیات میں سے زیادہ تر چیزیں، مثلاً ہیروئن، افیم، یا چرس، گانجا، شراب، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ایک دفعہ انسان پھنستا ہے، اور پھر اس کو اس کی کریونگ یعنی اس کی طلب محسوس ہوتی ہے۔ اگر نہیں استعمال کرے گا اس میں جسم میں تکلیفیں آئیں گی، اس کو طلب محسوس ہوگی، اس کا دل چاہے گا، وہ کام نہیں کر سکے گا، جو اس کی نیند خراب ہو جائے گی، جوڑوں میں درد ہوگا وغیرہ وغیرہ، پھر وہ اس طرف جو اس کو مسٹ ہے کہ وہ استعمال کرے، تو یہ چیزیں اس کی طرف ہو جاتی ہیں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دوائیاں ڈاکٹر لکھتے ہیں، اور یا دردوں کی دوائیاں، یا نیند کی دوائیاں، یا کوئی ایسی، جیسے کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہے،
یا کسی کو جوڑوں کی تکلیف ہو گئی، ہڈی کو ٹوٹ گئی، تو وہ ٹیکے یا کوئی ایسے وہ لوگ وہ لکھتے ہیں وقتی طور پہ، ان کو ایسا اس میں سکون مزہ آتا ہے کہ وہ جاری رکھتے ہیں، تو ٹیکے لگتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مختلف بن کے وہ بیچارہ مریض ایک نشے کا عادی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے بھی مصیبت، گھر والوں کے لیے بھی مسئلہ، اور اس کی اپنی جو پرائم لائف ہے، جو 15 سے 35 سال تک دیکھیں موسٹ لوگ اس میں ہوتے ہیں، یہ بہترین زندگی کا حصہ ہے، جس میں اس نے کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ اس نے بننا ہوتا ہے، کچھ اس نے فیملی کے لیے ایک سہارا بننا ہوتا ہے، وہ الٹا لٹک جاتا ہے اور فیملی کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیوں لوگ اس طرف آتے ہیں، اور اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ اب کئی دفعہ بہت سے ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو کالج اسکول میں جا رہے ہیں، بڑے پروفیشنل کالجز میں، ان میں یہ آ رہا ہے، پڑھے لکھے ٹھیک ٹھاک، ان کو وہ پتہ نہیں کون لگا رہا ہے ان کو پیچھے، یہ پورے مافیا ہیں جو جیسے نا گاہک بناتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ ایک سے ایک دوسرا، وہ آگے پھر ان کو جیسے ہوتا ہے نا کہ جو تم 2 آدمیوں کو دو تو تمہیں اتنا ملے گا، اگر 4 آدمیوں کو، وغیرہ وغیرہ یہ ہے۔ تو یہ بھی اسکول کالج میں بچے جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ جلدی ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا بچہ کہیں اس طرف نہیں؟ ایک تو بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، بچوں کو ایک خود دوست بنے ماں باپ۔ آج کل زمانہ نہیں ہے کہ بچوں کو باہر دوستیاں راتوں کو دیر دیر تک، رات 1 بجے 2 بجے آتے ہیں، جب باہر پھر دوستوں کے ساتھ گئے تھے بھائی، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، آپ آئیں، پڑھیں، کام کریں، جو بھی ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ دوستیں، فیملی پکنک منائیں، فیملی ٹورس کریں، فیملی کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان کو دوست بنائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بچے جو اگر باہر جائیں گے تو واضح ہے کہ باہر میں تو کسی طرح کے بھی کرمنل جگہ وہ مل جائیں گے۔ اب بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، تو ہمیں تو سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 5 سال اب پتہ چلا کہ یہ اس میں یہ مسئلہ ہے۔ تو کس طرح پتہ لگے کہ بچہ کہیں کوئی غلط راستے پہ تو نہیں ہے؟ اس میں کچھ چیزیں جو نا بہت ضروری ہیں کہ ماں باپ نظر رکھیں۔ سب سے بڑی بات جو تشخیص میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو جلدی پتہ چلے، تو یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کا رویہ پہلے کی نسبت اب کیسا رویہ ہے، کہیں رویے میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی؟ مثلاً اس پہ چڑچڑاپن ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، جب چپ چپ رہنے لگ گیا ہے، جب تنہا رہنے لگ گیا ہے، جب اس طرح گھل مل کے بات نہیں کرتا، شیئر نہیں کرتا آپ سے اس طرح، یا کوئی اس میں باہر جانا اس کا زیادہ ہو گیا ہے، یا راتیں باہر گزارنے لگ گیا ہے، دیر تک جانے لگ گیا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو شک میں ڈال دینا چاہیے ان چیزوں کو، کہ جی یہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، اس کا پھر خیال رکھیں اور اس کو دیکھیں بھی کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا بچہ پھر یہ جو نشے کی طرف جاتے ہیں وہ کمزور، کیونکہ ان کی جو پرائمری چیز ہے، ان کی جو پرائرٹی ان کا نشہ ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے کھانا پینا یہ وہ سب چیزوں کا چھوڑ کے اس طرف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ رکھیں کہ جی وہ کمزور اور لاغر تو نہیں ہو رہا ہے، رنگ زرد تو نہیں ہو رہا، اڑی اڑی رنگت، اور اس کی جو دیکھنے میں لگتا ہے کہ جی منہ پچک جائے گا اور کمزور ہونے لگ جائے گا، تو یہ دیکھیں۔ پھر کئی دفعہ اس کی جیبوں سے جو ادھر وہ دیکھیں، کئی دفعہ گندے کپڑے پہنے گا، کوئی اس کو اپنی بال نہیں بنائے گا، نہائے دھوئے گا نہیں، کیونکہ اس کی پرائمری جو چیز اس کو ہو جاتی ہے پرائمیسی، وہ ہے، باقی چیزیں اس کی نہیں ہے، وہ اسی چکر میں رہنے لگے گا، چھپے گا، باتھ روموں سے کئی دفعہ دھواں نکلنے لگتا ہے، جو واش روم میں زیادہ ٹائم لگائے گا، نہائے دھوئے گا نہیں، گندا رہنے لگے گا، کئی دفعہ اس کے جیبوں سے پڑیاں یا ٹیکے کے نشان اس کے جسم کے اوپر یا انگلیوں کے اوپر جلنے کے نشان، یا کوئی ایسی چیزیں ہوں تو فوراً جب منہ سے بدبو آئے، دانت گندے ہیں یا کوئی اس طرح کا ہو، تو فوراً کوئی دیکھیں بھی کیا کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ پھر کئی دفعہ یہ لوگ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھروسہ نہیں رہتا، اگر کوئی کام بھیجیں گے ممکن ہے وہ پیسے اچھا جی گم ہو گئے، وہ تو ادھر لگ گئے، بچے کا دودھ لینے گیا جا کے نشہ کر دیا، اور جی وہ تو گر گئے، وہ تو گم ہو گئے۔ وہ ذرا خیال رکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ گھر سے چوریاں ہونے لگ گئی ہیں، پیسے گم ہونے لگ گئے ہیں، یا جھوٹ فراڈ کرنے لگ گیا ہے، یا اس کی حرکتیں پراسرار ہو گئی ہیں، یا اگر بچہ تعلیم میں ہے تو وہ تعلیم میں اس کے گریڈ کم آنے شروع ہو گئے ہیں، یا ادھر سے شکایتیں آنے لگی ہیں۔ اگر کام کر رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کے کام سے شکایتیں تو نہیں آ رہی، چھٹیاں تو نہیں ہونے لگ گئیں، اس کے پیسے تو نہیں کٹنے لگ گئے، وہاں جا کے کوئی مسئلے تو نہیں ہونے لگے۔ تو یہ سارا چیزیں جو نا رکھیں۔ اگر ایسا کوئی آپ کو محسوس ہو تو فوراً دیکھیں، بھی آپ کا دھیان اس طرف جانا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے۔
کئی دفعہ پھر یہ کہ ان کے دوستوں پہ نظر رکھیں کہ کیسے دوست ہیں. راتوں کو دیکھو نا، اگر جائے باہر بیٹھے سگریٹ پینے والے نشے کرنے والے کو آپ کو شکایت کرتا ہے آ کے، تو یہ نہیں کہ شکایت والے کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیتے. ہمارا بچہ تو ایسا نہیں ہے. ایک ڈینائل فیز ہوتی ہے نا، بلکہ انکار، نہیں نہیں مان، انہیں نہیں، ہمارا بچہ نہیں ایسا، وہ تو بہت اچھا ہے. نہیں، وہ سنیں اس کی، اس کو چاہے اس وقت نہ توجہ دے، اپنے بچے پہ یقین رکھے، لیکن سنیں ضرور. پھر اگر چوری چکاری جیسے میں نے کہا اگر ایسا ہو تو وہ چیزیں دیکھیں. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں، اور اس کا یہ دیکھیں کہ نیند کتنی کرتا ہے. یہ تو نہیں کہ راتوں کو جاگنے لگ گیا ہوا ہے، دن کو سونے لگ گیا ہوا ہے. یا یہ تو نہیں کہ اس کو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر شک پڑ جائے تو اس کو ساتھ لے جائیں کہیں، اچانک ہی کہیں لے جائیں دوسرے، کسی اس کو موقع نہ دے کہ وہ چیز اپنی کوئی لے. تو وہاں دیکھیں کہ اگر اس کے ناک سے پانی، آنکھوں سے پانی، چھینکیں آنے لگ گئی ہیں، نیند نہیں آ رہی، دردیں اور تکلیف ہونے لگی، تو ضرور دیکھیں، ٹیسٹ کروا لیں یا کچھ کر لیں کہ جی اس کو ضرور ایسا مسئلہ ہے. تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اپنے بچوں کی نگرانی کریں، مطلب کہ جاسوسی نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن ان کو نظر میں رکھیں، ان کے رویوں میں جو تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں، تو تاکہ فوراً آپ کو پتہ چلے. اب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی نشے میں ہو گیا ہے بچہ تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ پھر یہ نہیں کہ لڑائیاں جھگڑے مار پڑائی یا ڈانٹ ڈپٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھیں کہ اس کو ایک بیماری لگ گئی ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ مجرم ہے، جو گنہگار ہے، جو ایسے نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بیمار ہو گیا ہے، اس کو بیماری لگ گئی ہے. اب ہم نے اس کو صحیح طریقے سے علاج کرانا ہے. اکثر جو گھر میں پرابلمس کی وجہ سے بچے باہر جاتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا خیال رکھیں اور پرابلم کریٹ نہ کر دیں. پھر ضد میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے کروا لو، دیکھ لیتے ہیں، پھر یہ وہ ایسے جب مانے گا نہیں جھوٹ بولے گا. اس کو موٹیویٹ کریں، اس کو بتائیں بھئی یہ بڑا ہی خطرناک ہے، آپ کی زندگی برباد ہو جائے گا، آپ کا مستقبل ختم ہو جائے گا، خاندان کی بے عزتی ہے، آپ کی بے عزتی ہے، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کو موٹیویٹ کریں کہ بھئی اگر ہے تو اس کو چھوڑو. اب اس کے لیے سب سے پہلا کام نشہ چھڑانے کے لیے کیا ہے کہ اس کے دوست ختم کریں، اس کی کمپنی وہ ختم کریں. یہ نہیں ہے کہ انہیں دوست ہے وہ جی میرے دوست بڑے پکے ہیں وہ ہیں، نہیں، وہ کبھی چھوڑنے ہی نہیں دیں گے. تو وہ کمپنی دوست اس کے ختم ہونے چاہیے. دوسرا، اس کو مذہب کی طرف راغب کریں. وقتی طور پہ ہم کہتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن ہونی چاہیے، کیونکہ جب ایک دم چھوڑے گا تو اس کو تکلیفیں ہوں گی. مطلب کہ اس کو درد، جسم میں دردیں، نیند نہیں آئے گی، پیٹ خراب ہو سکتا ہے، الٹیاں وغیرہ آ سکتی ہیں، ناک آنکھ سے پانی آئے گا، نیند نہیں آئے گی، درد تکلیف اس کو نا بہت زیادہ کپ کپی ہوگی. تو اس کی میڈیسن ضرور ہونی چاہیے، علاج ہونا چاہیے. اگر کوئی داخل کروا سکتے ہیں تو کسی سینٹر بھی ہیں آج کل، اچھا سینٹر دیکھنا چاہیے، کیونکہ بس اللہ رحم ہی کرے. تو اچھے کسی سینٹر میں داخل بھی کروا سکتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. نہیں تو آپ سمجھیں کہ گھر میں داخل کریں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اس کو گھر میں داخل کریں، پیار محبت سے، احترام سے، اور اس کو کچھ میڈیسن جو ہم دیتے ہیں وقتی طور پہ، جن کو کہتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے، یعنی اس کے اندر جو یہ اثرات ہیں اس کو ختم کرے، اور اس کو جو اس کو طلب اس کی کم ہو جائے، لیکن اس کو اپنی نگرانی میں رکھیں. اس کو یہ کچھ عرصہ دے کے دوائیاں دیں، اس کے بعد ان کو آہستہ آہستہ ختم کر کے اس کو راغب کریں کہ وہ نماز پڑھے. میں نے دیکھا جو مذہب کی طرف آتے ہیں لوگ، وہ زیادہ پکے طریقے سے چھوڑتے ہیں اور جلدی چھوڑتے ہیں، اور جن کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے ذہنی طور پہ، وہ چھوڑتے ہیں، ورنہ زبردستی آپ کسی کو نہیں چھڑا دیتے. میں مریض کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھئی چھوڑنا آپ نے ہے، گھر والوں کو کہتے ہیں بھئی چھڑانا آپ نے ہے، اور ہم تو ایک میڈییٹ ہے کہ تھوڑی سی دوائی دینی ہے. تو اصل جو مریض ہے، جو نشہ کرنے والا ہے، اس کا ارادہ پکا، اور اس کو ارادہ کیسے پکا ہوگا کہ گھر والے اس کو سائیکولوجیکلی، سوشلی اس کو سپورٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ اس کو گالی گلوچ جو ہے وہ فلاں تو برباد کر دیا، تو یہ ہو گیا، وہ نا ہو گیا جو ہونا تھا. اب اس کی عزت احترام اور پیار سے اس کو کریں، اور اس کو جو گھر میں رکھیں، دوائیاں دیں، اور اس کو نماز کی طرف راغب کریں. ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرے، اس کو جو اس کی جو اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے وہ کوئی سپورٹ کی طرح یا کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، تو پھر ہی وہ. اور اس کی میں کہتا ہوں نگرانی میں رکھیں، کافی عرصہ اس کو یہ نہیں ہے کہ 1-2 ہفتے دوائی دی تو ٹھیک ہو جائے گا نا. اس کو کچھ عرصہ دوائی دیں، اس کو آہستہ آہستہ کم کر دیں، اور اس کا اپنی نگرانی اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ وہ دوبارہ اس کو دوستی آپ نے فراہم کرنی ہے، ان دوستوں کو ختم کر دینا. اب یہ ایک عام چیز یہ ہے کہ بچہ جائے ہی نہ ادھر. ہمارے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی بچوں کو میں کہتا ہوں ہیلتھ ایجوکیشن ہو چاہیے، اسکولوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ، میڈیا میں.
گورنمنٹ لیول پہ، خاندانی لیول پہ، معاشرتی لیول پہ، سماجی لیول پہ، این جی اوز، بچوں کی ہیلتھ ایجوکیشن ہونا چاہیے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا نہیں کرنا، ان کو بتایا جائے۔ نمبر دو، اس کی دینی تعلیم پہ بہت دینی تعلیم اور تربیت، اس چیز پہ جو ہے نا وہ کیا جائے۔ بچوں میں مقابلہ، کھیل جو ہے نا، اسپورٹس کچھ زیادہ ہونا چاہیے، ان کو صحت مند مقابلے اور کھیل کی طرف لائیں، صحت مند تفریح کی طرف لے کے جائیں۔ ماں باپ، خاندان، بحیثیت خاندان آپ باہر جائیں، لوگوں سے اگر آپ نے سیر کرنی ہے، جب باہر جانا ہے، جب ٹور کرنے ہیں، فیملی ساتھ جائے، فیملی آپس میں، فیملی ریلیشن کو کریں۔ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بچے ادھر ہیں، باپ ادھر ہے، ماں اپنے کام میں لگے ہوئے، چلو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کام، ماں باپ کو کام بھی کرنا چاہیے، بچوں کو ٹائم زیادہ دیں، اور اس کے ساتھ دوستانہ پیار اور عزت آبرو والا رویہ رکھیں، تو یہ چیزیں انشاءاللہ بہتری آتی ہے، بچے نہیں راغب ہوں گے اس طرف۔ دوسرا، گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ یہ جو ہے منشیات، یہ وہ جو ڈیلرز اور مافیاز ہیں، ان کو کنٹرول کرے، ان کے اوپر پابندیاں لگائے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے ایسے سرپرستی میں یہ چیزیں جاری ہیں، اور ان کو کوئی ڈر کے مارے، ان کو ہم کئی دفعہ آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھائی آپ ذرا کرو، وہ کہتے ہیں او نا جی وہ نہیں کر سکتے، وہ تو بڑے لوگ ہیں، تو پتہ ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ ڈرتے ہیں بیچارے، عزت دار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ، تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ دیکھو نسل برباد ہو رہی ہے، لوگوں کے خاندان برباد ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، تو یہ سارا مل جل کے اس میں اپنے بچوں کا خیال رکھیں، گورنمنٹ تھوڑا سا ان پہ نظر کرے، اور معاشرہ جو نا وہ ذرا خیال رکھے، تو انشاءاللہ اس جو لعنت سے ہم اپنے ملک کو، اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسل کو بچا سکتے ہیں۔